خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے رومیوں کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ لیٹر ٹو دا رومنز بائی پال، اس کا 8واں باب، اور اس حوالے سے آج چوتھا پروگرام ہے، 8th چیپٹر اینڈ 4th پروگرام ریگارڈنگ 8th چیپٹر۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ سبوں کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، اور جو کلام کو روز سنتے آ رہے ہیں اور جو آج سننا شروع کر رہے ہیں، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، زندگی کی اور خداوند کی بخشش کی دعا۔ خداوند میں، اس کے پاک کلام میں آپ روز بروز بڑھنے والے، ترقی کرنے والے ہوں، اور خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں کو ابدی پانی کا، آب حیات کا چشمہ بنائے، تاکہ جو کوئی آپ سے ملے، آپ سے بات کرے، وہ آپ کی زندگیوں سے برکت پانے والا ہو۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب بھی لوگ تمہارے بارے میں ناحق بات کہیں اور ہر طرح کی بری باتیں، جھوٹی اور ناراست باتیں تمہارے حق میں کہیں، تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا۔ اور عزیزو، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ مسیحی قوم بالخصوص اور خداوند کے بیٹے بیٹیاں جو اس کے آئین احکام پر، اس کے کلام پر قائم ہیں، وہ ان پرسیکیوشنز کا، ان تکالیف کا سامنا کرتے ہیں، کئی دفعہ اپنے ہی بہن بھائیوں کے ہاتھوں، کئی دفعہ غیر اقوام کے ہاتھوں۔ لیکن what we must do as per the word of God، جو ہمیں کرنا چاہیے خداوند کے کلام کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ہم خوشی کریں، شادمان ہوں، کیونکہ خداوند کہتے ہیں کہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ عزیزو، خداوند آپ کو، جی ہاں آپ سبوں کو، ہم سبوں کو اس بلیسنگ میں، اس برکت میں، اس آسمانی اجر میں شامل کرتا ہے جو اس کے نبیوں کے لیے مخصوص ہے۔ if you are being persecuted، اگر آپ تکالیف اٹھا رہے ہیں، اگر آپ کے برخلاف ناحق باتیں، جھوٹی باتیں کہی جا رہی ہیں، یاد رکھیں کہ انتقام لینا خداوند کا کام ہے۔ وہ جو صاحب جنگ ہے، وہ اپنی جنگ کرنا خوب جانتا ہے، وہ مخالفوں کو ضرور ہی بدلہ دے گا۔ یاد رکھیں وہ جلد آنے والا ہے، اور اس کے دہنے ہاتھ میں لوہے کا عصا ہے، جس سے وہ ہر اس شخص کو، مرد اور عورت، جج کرے گا، اس کا انصاف کرے گا جو خداوند کے بیٹے بیٹیوں کے خلاف، خداوند کے ممسوحوں کے خلاف بری باتیں کہتے اور کرتے ہیں۔ اور خداوند کے پاک کلام میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو خداوند کے لوگوں کو ستاتا تھا، اور خداوند جب اس پر ظاہر ہوا تو خداوند نے اس کو یہ موقع دیا، یہ اپرچونٹی دی کہ وہ اپنی زندگی کو بدل لے، اپنی عادات کو بدل لے، اپنی روش کو بدل لے، وگرنہ اس کا انجام بھی ہلاکت ہو سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص نہ صرف اپنی روش بدلتا ہے، اپنی راہیں بدلتا ہے، بلکہ خداوند کے لیے ایک بڑا خادم، خداوند کے لوگوں کے لیے ایک بڑا استاد بن کر ہمیں بائبل کے اور ہسٹری کے ہورائزن پہ نظر آتا ہے۔ اور وہ شخص ہے مقدس پولس ربی شاؤل۔ اور اسی شاندار شخصیت کے حوالے سے، اسی امیزنگ پرسنالٹی کے حوالے سے ہم سیکھتے جا رہے ہیں کہ کس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو، اس کی ڈیوینٹی کو، اس کے حوالے سے جو تھیولوجیکل پرنسپلز ہیں، جو الہی اور ڈیوائن آسمانی اصول ہیں، ان کو ہمیں سکھاتا جا رہا ہے۔ رومیو کے اس خط میں ہم دیکھتے اور سیکھتے ہیں کہ پولس ہمیں سکھاتے اور بتاتے ہیں، خاص طور پر ان ابواب کو جن کو ہم سیکھتے آ رہے ہیں، 6واں اور 7واں اور 8واں باب، ہم ایک خاص ٹیچنگ کو، انسانی اور جسمانی شریعت بمقابلہ
خدا کی اور روحانی شریعت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، بری طبیعت اور اچھی طبیعت کا موازنہ دیکھتے ہیں، یا اکثر ہارا اور یا اکثر ہاتوف کے حوالے سے سیکھتے ہیں۔ اور گزشتہ پروگرامز میں، پریویس کچھ ایپیسوڈز میں، ایک ساتھ میں ہم نے 8ویں باب کے حوالے سے سیکھا اور سمجھا کہ پولس خداوند یسوع المسیح کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ باشرع تھے، وہ شریعت کو، خداوند کی شریعت کو ماننے والے تھے، وہ پاک روح کے، خداوند کی پاک روح کے مطابق چلنے والے تھے، اور وہ خداوند کی مرضی کے مطابق چلنے والے تھے۔ And then we align these three things، اور ہم ان تینوں چیزوں کو، خداوند کی مرضی کو، خداوند کی روح کو اور خداوند کی شریعت کو ایک جگہ پر اکٹھا دیکھتے ہیں، because they are three in one۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جسمانی نہیں ہے، خدا کی شریعت جسمانی نہیں ہے، یعنی جسمانی شریعت جو گناہ کراتی ہے، that is a different thing altogether، وہ ایک مختلف چیز ہے۔ تو کئی دفعہ ناسمجھ لوگ جب شریعت کو یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کراتی تھی، نہیں، وہ جسمانی شریعت کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے اس چیز میں ڈسٹنگوش کرنا ہے، ہم نے اس چیز میں فرق سیکھنا ہے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ بات چیت ہو رہی ہے کہ روحانی شریعت خدا کی شریعت ہے، اور جسمانی نیت، جسمانی شریعت، اعضاء کی شریعت از اے ڈفرینٹ تھنگ، وہ ایک مختلف شریعت ہے۔ میں آگے پڑھتا ہوں 9ویں آیت سے، اور پھر ان آیات کو ہم خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں اور خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے سیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جسمانی نہیں ہو بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راستہ بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا، وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ آمین۔ عزیزوں، میں نے صرف 3 آیات پڑھی ہیں، 9ویں سے 11ویں آیت تک، 9 سے 11 ورس تک، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ باب، جیسے میں نے آپ کو اس کو سمجھانے سکھانے سے پہلے ذکر کیا تھا کہ کافی طویل باب ہے اور کافی کچھ پولس اس میں ہمیں سکھا اور بتا رہے ہیں، تو وی مسٹ ٹیک ٹائم، ہمیں وقت لے کر اور توجہ سے اور سنجیدگی سے فوکس کے ساتھ اس باب کو پڑھنا ہے، کیونکہ اگر ہم سطحی طور پر پڑھیں گے تو پھر عزیزو ہم علمی اور روحانی طور پر ترقی نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے علمی اور روحانی طور پر ترقی کرنی ہے، اس ارتقاء کے عمل کو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ اس روحانی سفر کو طے نہیں کر سکتے۔ عزیزو، ہم نے روحانی بننا ہے، کیونکہ روح کا سفر جاری ہے، پاک روح کا سفر اور زمانہ جاری ہے۔ خدا ان کا بندہ پولس کیا خوبصورتی سے لکھتا ہے کہ تم جسمانی نہیں ہو، جسم کی رغبتیں، گناہ کی لذت کی اٹریکشنز ہمیں اٹریکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا دھیان، ہمارا گیان روحانی باتوں کی جانب ہونا چاہیے، خداوند کی شریعت کے تابع ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جو خداوند کو خوش رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں عزیزو کہ خداوند کی روح وہ بلیسنگ ہے، وہ برکت ہے جس کی بدولت ہم اپنے بدن کی گناہ کی جانب جانے کی رغبت کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور پولس بڑے سادہ الفاظ میں مگر ایفیکٹیولی، بڑے پر اثر طریقے سے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اگر اب بھی ایسا ہے کہ ہم بدن کی گناہ کی رغبت کو پرائیورٹی دے رہے ہیں، فوقیت دے رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں، تو پھر ہمارا بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے ہی، مگر روح بھی مردہ ہے۔ لیکن اگر مسیح کو ہم نے قبول کر لیا ہے، بپتسمہ کا نشان لے لیا ہے، تو عزیزو پولس یہ کہتے ہیں کہ بدن چاہے مردہ ہو
مگر روح خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر وہی پاک روح ہم میں موجود ہے جو خداوند یسوع مسیح کو میسر تھا، تو وہ اس قدر پاورفل ہے، وہ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کی گندگی کو، ہمارے جسم کی گناہ کی جانب جانے کی رغبت کو نہ صرف کاؤنٹر کر سکتا ہے، نہ صرف اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ ہمیں خداوند کے ساتھ ہر روز چلنے میں مدد بھی دے سکتا ہے۔ ہاللویہ! کیونکہ وہ اس روح کی قوت اور طاقت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگانے کو کہتے ہیں کہ وہ روح اس قدر طاقتور ہے، جو روح خداوند یسوع مسیح کے مردہ جسم کو، جس پر بے تحاشا تشدد ہوا، جس پر کیل ٹھونکے گئے، جس پر نیزہ مارا گیا، جس پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، جس پر کوڑے مارے گئے، اس لیسریٹڈ، اس تشدد زدہ جسم کو بھی زندگی بخش سکتا ہے وہ روح جو خدا کا روح ہے۔ خدا کا روح نہ صرف جسم کو بلکہ روح کو بھی تازگی بخش سکتا ہے۔ عزیزو، we must crave for that freshness, that anointing۔ ہمیں اس مسا کی، اس تازگی کی آرزو رکھنا ہے، وہ تازگی، وہ مسا جو خداوند کے روح ہی سے میسر ہے، اور وہ خداوند کا روح عزیزو ہمیں دستیاب ہے، ہمیں اویلیبل ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ فتح مند ہے، اور اگر وہ فتح مند ہے تو عزیزو میں اور آپ بھی فتح مند ہوں گے، اور اگر وہ زندہ ہے تو میں اور آپ بھی زندہ ہوں گے۔ پولس کرنتھیوں کے خط میں اس بات کو بڑے خوبصورت طریقے سے لکھتے ہیں، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، پہلا کرنتھیوں 15واں باب، فرسٹ کرنتھینز اس کے چیپٹر 15 میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا عزیزوں نے باقی تمام دنیا سے علیحدہ، منفرد، ممتاز کرتا ہے، ڈسٹنگوش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک گناہوں میں گرفتار ہو۔ لیکن عزیزو، میں اور آپ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا منجی یسوع المسیح ناصری، یشوع ہمشیاہ بے شک زندہ ہوا ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ اپنے وعدے کے مطابق پہلے پھلوں کی عید پر مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ٹھہرا، پہلا پھل ہوا۔ اور عزیزو، جب وہ زندہ ہوا اس روح کی بدولت جو خدا کی پاک روح ہے، تو عزیزو ہمارا ایمان بے فائدہ نہیں، ہم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار نہیں ہیں، اس لیے کہ مسیح یسوع بے شک زندہ ہے۔ اور یاد رکھیں عزیزو، پولس ایک اور بات بھی پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ What he is trying to say, what he is trying to tell، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں اکنامک گینز کے لیے، مالی فوائد کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے، خوشحالی کے لیے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو استعمال نہیں کرنا۔ بے شک جو محنت کرتا ہے خداوند اسے محنت کا پھل بھی دیتا ہے، لیکن what he is trying to say here، جو بات یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں عزیزو، وہ اس یاتسر ہارا کو کونکر کرنے کے حوالے سے ہے، اس بری طبیعت کو، اس ایول انکلینیشن کو، اس گناہوں میں کھینچے چلے جانے والی طبیعت کو تسخیر کرنے اور شکست کرنے کے حوالے سے ہے کہ خداوند کے روح نے اگر مردہ جسم میں زندگی بخش دی تو وہ ہماری زندگی میں بھی، ہماری لائیوز میں بھی یہ طاقت، یہ قوت، یہ قدرت لانے پر با اختیار ہے، جس کی بدولت ہم اپنے گناہوں کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ عزیزو، مسیح کی صلیب نے، اس کے مرنے، دفن ہونے اور تیسرے دن جی اٹھنے نے ہمیں آزادی بخشی ہے، آپ کو آزادی بخشی ہے۔ اس آزادی کو کلیم کریں، خداوند کی پاک روح کو کلیم کریں، اسے مانگیں،
اس مسا کو، اس تازگی کو، اس انوائنٹنگ کو، اس فریشنس کو اپنے لیے آسمان سے مانگیں۔ میں اپنے لیے اور آپ سبوں کے لیے خداوند کی پاک روح کی، ہولی اسپرٹ کی انوائنٹنگ کو، مسا کو، اس کی فریشنس کو، اس کی تازگی کو، اس کے ساتھ کو مانگتا ہوں۔ خداوند ہمیں روحانی باتوں کی جانب دھیان اور گیان کرنے کی توفیق دے۔ خداوند ہمیں زندگی اور اطمینان اور روحانی نیت بخشے۔ خداوند ہمیں جسمانی نیت سے جو خدا کی دشمنی ہے بچا کے رکھے، اور خداوند ہمیں جسمانی شریعت سے بچا کے رکھے۔ خداوند ہمیں اپنی شریعت کے تابع کرے، وہ جو روحانی ہے، وہ جو راست بازی ہے، وہ جو غیر فانی ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔